پھر اسی 10ویں محرم کو جو کہ اتنا برکت والا دن ہے، فضیلت والا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی دن شہادت عطا فرمائی۔ تو یہ مزید ان کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے فضیلت والے دن ان کو شہادت عطا فرمائی۔ تو ان کے فضائل میں حدیث حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ جو حسین کے ساتھ محبت کرے تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی تو دراصل اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو اسی طرح ان کے بیٹوں کے بارے میں فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسن حسین یہ دونوں پھول ہیں۔ تو ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان نواسوں کے ساتھ محبت تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ جو بھی ان کے ساتھ محبت کرے تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب اللہ لما یغزوکم من نعمت، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ان پر اللہ سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے ساتھ بھی محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، کہ اگر اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو پھر میرے ساتھ بھی محبت کرو، کیونکہ میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور اگر میرے ساتھ محبت ہے تو پھر میرے اہل البیت میرے گھر والوں کے ساتھ بھی محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ اللہ کے ساتھ محبت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے میرے ساتھ محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے گھر والوں کے ساتھ محبت کرو۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت وہ حدیث بیان فرما رہے تھے اس وقت وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر کھڑے تھے، اور انہوں نے حدیث بیان فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، الا ان مثل اہلی بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا تو اللہ کے حکم سے انہوں نے کشتی تیار فرمائی تھی کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ جائے گا، جو سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل البیت کی مثال بھی اس کشتی جیسی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے تیار فرمائی تھی۔ من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا اس نے نجات پا لی، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہونے والے غرق ہوئے، تو میرے اہل البیت کی کشتی میں بھی جو سوار نہ ہوا، یعنی جس نے ان کے ساتھ محبت نہ کی، ان کی اتباع نہ کی، تو وہ بھی اسی طرح ہلاک ہوگا اور غرق ہوگا۔